ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح صحت و عافیت کے ساتھ پورے رمضان کے روزے رکھنے اور باجماعت نماز ادا کرنے، تلاوت کلام پاک کرنے اور دیگر تسبیح و تحلیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، آج احسن القصص کو روک کر ایک اہم مسئلہ کی وضاحت آج کرنے جا رہے ہیں، جو ہم نماز میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اس غلطی کا ازالہ آج کے اس درس میں ہوگا انشاءاللہ۔ ذرا غور سے سنیے اور سمجھیے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اے لوگو تمہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ دیں وہ لے لو، اور تمہارے رسول جو کچھ دیں اسے تم لے لو، اور جس چیز سے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس چیز سے رک جاؤ۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم وتر کی نماز ادا کرتے ہیں، تو وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ یہ دعائے قنوت جو ہم پڑھتے ہیں تو کئی جگہ دیکھا جاتا ہے کہ دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں، کئی جگہ رکوع کے بعد پڑھتے ہیں، کئی آدمی ہاتھ اٹھا کر کے پڑھتے ہیں، اور کئی آدمی ہاتھ نہیں بھی اٹھاتے ہیں، اور جب امام اس دعا کو پڑھتے ہیں تو ہر سینٹنس پر وہ آمین بولتے ہیں۔ تو یہ بات کہاں تک درست ہے، کہاں تک صحیح ہے، اس بات کا خلاصہ آج کے اس درس میں کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت جو پڑھی ہے، یعنی وتر کی آخری رکعت میں، وہ یہ دعا ہے جو ابھی ابھی ہم نے نماز کے اندر پڑھی ہے۔ اس کا معنی ان کے ساتھ ساتھ سنیں گے، اور کہاں تک آمین کہنا درست ہے اور کہاں تک آمین نہیں کہنا چاہیے، اس چیز کو سمجھیں۔ دعا یہ ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ کئی جگہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا، کئی امام یا کئی حفاظ اللہم اہدنا کا لفظ استعمال کرتے، لیکن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، یا اللہ تو مجھے ہدایت دے ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ تو نے ہدایت دی، وعافنی فی من عافیت، اور تو مجھے عافیت دے ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کو تو نے عافیت دی ہے۔ آگے کیا ہے وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، اور اے اللہ تو مجھے دوست بنا ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کے تو نے اپنا دوست بنایا۔ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اور اللہ تو مجھے جو کچھ عنایت کیا ہے اس چیز میں برکت عطا فرما۔ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اور اے اللہ مجھے اس چیز کی شر سے، اس چیز کی شرارتی سے یا شر سے بچا جو تو نے میرے لیے مقدر کر دی۔ یہاں تک تو یعنی کتنے سینٹنس؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت ایک سینٹنس، وعافنی فی من عافیت یہ دوسرا سینٹنس، وتولنی فی من تولیت یہ تیسرا سینٹنس، وبارک لی فی ما اعطیت یہ چوتھا سینٹنس، وقنی شر ما قضیت یہ پانچواں سینٹنس۔ یہ پانچواں سینٹنس تک، یہ جملے تک آمین کہا جا سکتا ہے۔ یہاں اتنا تک ثابت ہے۔ کیوں؟ یہ پانچوں جملے جو ہیں یہ دعائیہ جملہ ہے۔ جہاں دعائیہ جملہ ہوتا ہے وہاں پر آمین کہنا درست ہے، اور جہاں دعائیہ جملہ یعنی دعائیہ مطلب یا اللہ تو ہمیں صحت دے، یہ دعائیہ جملہ،
یا اللہ تو ہمیں عافیت دے، یہ دعائیہ جملہ، تو اس کے اوپر ہمیں آمین کہنا چاہیے اور یہ دعائیہ جملہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اسی کے برعکس اگر کوئی تحمید یا تقدیس یا تحلیل کا اگر سینٹنس ہو تو وہاں پر آمین نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ سبحان اللہ، الحمدللہ یا اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح یا تحمید ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اگلا والا جملہ ہے وہ دعائیہ جملہ نہیں ہے۔ کہاں سے جو دعائیہ جملہ نہیں ہے؟ یہاں سے فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ تو ہی جو فیصلہ کرنے والا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ کرنے والا ہی نہیں۔ تو یہ کہاں دعائیہ جملہ ہوا؟ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ تو جو فیصلہ کرنے والا ہے تیرے خلاف کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں، تو اس کے اوپر بھی ہم آمین کہہ دیتے ہیں۔ تو کہاں تک درست ہوا؟ یہ درست نہیں ہے، یہاں آمین نہیں کہنا چاہیے۔ پھر اگلا سینٹنس اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، اور تو جس کا ولی بن جائے اس کو ذلیل کرنے والا کون ہے؟ تو جس کا دوست بن جائے اس کو ذلیل اور رسوا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی تو دعائیہ جملہ نہیں، اس کے اوپر بھی آمین کہہ دیتے ہیں۔ یہ بھی یہاں بھی آمین کہنا صحیح نہیں۔ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور تو جس کے ساتھ دشمنی کر لے اسے عزت دینے والا کون ہے؟ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تو جس کے ساتھ دشمنی کر لے اسے کون عزت دے سکتا ہے؟ اسے عزت دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ بھی تو دعائیہ جملہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر آمین ہم کہہ دیتے ہیں۔ یہاں بھی آمین کہنا درست نہیں۔ تبارک ربنا وتعالی، اے ہمارے رب تو بہت برکت والا ہے اور بلند والا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو بات فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ ایک سینٹنس، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ یہ دوسرا سینٹنس، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ یہ تیسرا، تبارک ربنا وتعالی یہ چوتھا۔ یہ چار سینٹنس پر آمین نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں وصلی اللہ علی النبی جب پڑھتے ہیں وہ آخر میں آمین کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ آخری والا چار سینٹنس میں آمین مت بولی۔ پہلا والا جو 5 سینٹنس آپ کو بتایا اس میں آمین کہنا درست ہے، کیونکہ وہ تمام کے تمام دعائیہ جملہ ہے، اور دعائیہ جملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں کہ دعائیہ جو جملہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو صحابہ اکرام بھی ان کے ساتھ آمین کہا کرتے تھے۔ آمین کا مطلب کیا؟ آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما۔ امام جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ، بخاری کی روایت ہے، وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم کہو آمین۔ فقولوا یہ امر کا صیغہ ہے، یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کہو آمین۔ تو یہاں آمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو جہاں دعائیہ جملہ ہے وہاں آمین کہنا درست ہے، اور جہاں دعائیہ جملہ نہیں وہاں چپ رہنا بہتر ہے، اور یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو لہٰذا یعنی اگلے دن سے یہ اس سینٹنس یاد رکھ لیجئے، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَى۔ اس سینٹنس کے اوپر آمین مت بولے گا۔ اب یہاں پر دوسرا سوال یہ ہے کہ کئی لوگ رکوع کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں اور کئی لوگ رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے رکوع سے پہلے پڑھا، تو میرے پاس دلیل کیا ہے کہ میں رکوع سے پہلے پڑھا، اور بہت سارے رکوع کے بعد پڑھتے ہیں، تو ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی تبھی پڑھتے ہیں۔ لیکن میں پڑھا تو رکوع سے پہلے، تو میں اپنی دلیل پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور ابن ماجہ کی روایت ہے، روایت بالکل صحیح اور درست ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر فیقنت قبل الرکوع. کہا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر کی نماز پڑھا کرتے تو فیقنت قبل الرکوع، تو دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھا کرتے تھے. بات کلیئر ہوگی؟ رکوع سے پہلے پڑھا کرتے تھے. اب جو بعد میں پڑھتے ہیں وہ کہاں سے دلیل آئے، اب انہی کو پوچھیے، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. ہاں بعد میں پڑھنے کی دلیل ہے لیکن اس مسئلے میں نہیں. رکوع کے بعد پڑھنے کی دلیل ہے لیکن یہ وتر کی نماز میں جو قنوت ہم پڑھتے ہیں یہ قنوت نہیں بلکہ وہ قنوت نازلہ کی بات ہے. قنوت نازلہ کی بات ہے. تو آئیے اس کی بھی دلیل دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. دیکھیے قنوت نازلہ اور قنوت میں فرق ہے. یہ قنوت جو ہم وتر کی آخری رکعت میں رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں اسے قنوت کہا جاتا ہے. دعائے قنوت جو اللہم اہدنی پڑھتے ہیں یہ دعائے قنوت کہا جاتا ہے. اور یہ صحیح طریقہ اور سنت طریقہ یہی ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھا جائے اور بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھا جائے، یہ طریقہ ہے. لیکن رکوع کے بعد والا مسئلہ یہ کہاں تک ثابت ہے تو آئیے سنتے ہیں. تو رکوع کے بعد والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 70 صحابی کو ایک بیر معونت کے نام سے ایک جگہ جانے جاتے ہیں بھیجے تھے دعوت تبلیغ کے لیے، لیکن دھوکے سے انہیں شہید کر دیے. 70 کے 70 صحابیوں کو شہید کر دیے تھے. تو جب ان کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو بڑا صدمہ ہوا، بڑا دکھ ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار کنٹینیو 1 مہینہ تک فرض نماز میں آپ ان بد اہل لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کیے تھے. تو اسے قنوت نازلہ کہا جاتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان يدعو على احد او يدعو لاحد قنت بعد الركوع. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا کرتے یا پھر کسی کے لیے بد دعا کرتے. ایک ہوتا ہے دعا، دوسرا ہوتا ہے بد دعا. دعا کسی کے لیے اچھی دعا دینا اور بد دعا کسی کے لیے بد دعا دینا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ ہوتا کسی کے لیے دعا دینا یا کسی کے لیے بد دعا کرنا تو آپ کب دعا کرتے تھے؟ بعد الرکوع. تو وہ رکوع کے بعد وہ دعائے قنوت پڑھتے اور دعائے قنوت سے مراد یہ قنوت نازلہ ہے. قنوت نازلہ ہے. اس کی تفصیل اگلی حدیث سن لیتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور اس حدیث کو ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیے ہیں. حدیث بالکل صحیح ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یقنط الا اذا دعا لقوم او دعا علی قوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کے لیے یا کسی گروہ کے لیے دعا کرتے یا بد دعا کرتے، یہاں بھی وہی حدیث، بد دعا کرتے تو آپ یہی دعائے قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے. اس کی اگلی تفسیر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیان فرماتے ہیں کہ قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھے شہرا 1 مہینے تک بعد الرکوع، رکوع کے بعد، بعد الرکوع رکوع کے بعد یدعو علی احیاء من العرب، عرب کے ایک گروہ کے تعلق سے، ایک گروہ کے جس گروہ نے
ان 70 صحابیوں کو دھوکے سے شہید کر دیے تھے، ان کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز نہیں، یہ فرض نماز میں، یہ فرض نماز میں، وہ تو وتر کی نماز میں، فرض نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد، آخری رکعت میں رکوع کے بعد 1 مہینے تک ہاتھ اٹھا کر کے دعا پڑھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قنوت نازلہ میں ثابت یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگا کرتے تھے۔ اگر کسی کے لیے دعا بھی مانگنا ہوتا تو بھی ہاتھ اٹھاتے اور رکوع کے بعد کرتے، اور اگر کسی کے لیے بد دعا بھی کرنا ہوتا تو بھی آخری رکعت میں ہاتھ اٹھاتے اور بد دعا کرتے۔ یہ ہے قنوت نازلہ کے تعلق سے۔ اور وتر میں جو ہم قنوت پڑھتے ہیں وہ قبل الرکوع یہ ثابت ہے، لہذا اسی کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تو ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے، صحیح ادراک عطا فرمائے۔ یا اللہ تو ہر بلا مصیبت اور بیماری سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں اور بہنوں کی گناہوں کو معاف فرما، ان کی لغزشوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اس دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اس دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، صحیح فہم عطا فرما، صحیح ادراک عطا فرما۔ یا اللہ تو ہماری نماز، روزے، صدقہ، زکوٰۃ، تمام چیزوں کو اللہ تو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔